قرآن کریم کی بعض صورتوں کو عجیب فضیلت حاصل ہے. جیسے فاتحہ ہے، 47 تو اس کے نام ہیں. سورۃ الشکر ہے، سورۃ الصلاۃ ہے، سورۃ الدعا ہے، سورۃ المناجات ہے، وافیہ ہے، کافیہ ہے، شافیہ ہے، رقیہ ہے، ناجیہ ہے، منجیہ ہے، سب المثانی ہے، قرآن عظیم ہے، ام الکتاب ہے اور فصل الخطاب ہے. ہر نام ایک معنی کے باہر پر دلالت کرتا ہے. قرآن کریم کی یہ سورہ تغابن بھی عجیب و شان. اللہ کی حمد و ثنا بہت ہی تعظیم، تحمید، تکبیر اور تسبیح کے ساتھ بیان. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ و قاہرہ کئی وجوہ سے پیش کی گئی. خاص کر دو شکلیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا ہے، اور دوسرے کہ وہ صورکم فاحسن صورکم، تمہاری شکلیں، صورتیں سب سے بہتر بنائی. اللہ اکبر. پھر انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا ظاہر یا باطن. دونوں کا کہا کہ وہ مجھے معلوم ہے. پھر دو ہی انسان ہوتے، ایک مومن ایک کافر. دونوں کا انجام اور ذمہ داریاں علیحدہ علیحدہ بیان. پھر قیامت کے دو نام بڑے خطرناک ہیں. ایک تو لوگ اکٹھے ہوں گے، دوسرا یہ کہ لوگوں کے اعمال مارے جائیں گے، نیکیاں کٹ جائے گی. کسی کو ناحق مارا، کسی کو ناحق گالی دی، کسی کو ایذا پہنچایا، کسی کو ضرر دیا، اب وہ راضی نہیں ہوگا تو کہا جائے گا کہ بھئی اس کی نیکیاں، اس کے حسنات، اس کے اچھے اعمال اس کو دے دو. شاید پھر بھی راضی نہ ہو تو پھر کہا جائے گا اس کے گناہ اس پر لدواؤ. ذالک یوم التغابن، یہ لوٹ مار کا دن ہوگا. اس لیے لوگ بہت خیال کرتے، احتیاط سے قدم اٹھاتے ہیں، احتیاط سے زبان چلاتے ہیں. ابو بکر صدیق زبان کو پکڑ کر کہتے تھے ھذا ما اوردنی المواردہ، یہ مجھے ہلاکت کی جگہوں میں گھسیٹتی ہے. زبان بہت کچھ کہہ سکتی ہے، لیکن اتنا ہی کہنا ہے جتنا رب کے ہاں منظور ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، حدیث میں اتنا ہی کہنا ہے جتنا رب آپ کی مرضی ہو، آپ کی خوشی ہو. زبان تو چل سکتی ہے. اردو والے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. سبحان اللہ. زبان برید بکنجی نشست صبح بکن. ایک زبان کٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کہیں ڈالی جائے، بہ اس کسے کہ نباشد زبان شندروں کو، اس شخص کی زبان سے یہ کٹی ہوئی بہتر ہے جس کو زبان پر کنٹرول نہیں. بہت ہی احتیاط کا زمانہ ہے اور بہت ہی کم وقت کے لیے ہم دنیا میں آئے اور بہت زیادہ کام کرنا ہے اور بہت ذمہ داری ہے. ان ذمہ داریوں کو کرنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. وہی لوگ ایک دوسرے کو گالیاں کیوں دیتے؟ ماں صاب میں مصیبت نے لگے، وہی تمہاری وجہ سے ہی ہوا، تم ایسے ہو، تم ایسے. ہمیں نہیں، یہ مصائب، تکالیف، رنج و الم، غم اور درد، یہ ایک فیصلے کے مطابق پہنچ رہے ہیں. اس کو مان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اس سے تمہارا دل روشن ہو جائے گا، ہدایت مل جائے گی. اللہ بكل شيء علیم. تمام مصائب و آلام، پریشانی اور صدموں کے باوجود وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، خبردار کہیں نماز میں، جماعت میں، نیکیوں میں
امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں، اپنی دینی ذمہ داریوں میں کہیں کمی نہ کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پیغمبر کے ذمہ تو پہنچانا ہے، انہوں نے پہنچا دیا۔ پیغمبر پر اعتماد کرنا اور ان کی پہنچائی ہوئی بات پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ لا الہ الا ہو، آپ کا عقیدہ دیکھو، آپ کہتے ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی احد ہے، وہی صمد ہے، وہی لم یلد ولم یولد ہے، تو پھر لوگوں کو بیچ میں کیوں لانا؟ اللہ لا الہ الا، جب اتنا بڑا عقیدہ آپ کا ہے تو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اس بڑے خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ لا الہ الا اللہ سمجھو تو سورت کا خلاصہ نکال دیا عقیدہ توحید میں، اور اس کے نشر و اشاعت میں۔ توحید کے 3 فائدے فوری ہیں۔ ایک، طاقت کا سرچشمہ صرف رب العزت ہے، تصرف و اختیار اسی کا ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے، وہ خیر و شر کا مالک ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ بے بس ہے، عاجز ہے، جیسے وہ معبود نہیں ہے تصرف بھی نہیں ہے، جیسے وہ لا شریک نہیں ہے اس طرح با اختیار بھی نہیں ہے، جس طرح وہ معبود نہیں ہے اس طرح ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، مخلوق ہی ہوگی۔ بھئی دنیا میں سب سے بڑا تعلق بیوی سے ہے اور بچوں سے، زندگی کا جو سرمایہ بنتا ہے یہی سے تیار ہوتا ہے۔ جائز اشتہا اس کے لیے بیوی تجویز ہوئی ہے، نکاح کرو زنا نہ کرو، نکاح ایک نہیں کئی کر لو لیکن زنا ایک دفعہ بھی نہ کرو، بدفعلی نہیں کرو، تاکہ پاک رہو، صاف رہو، مقدس رہو، عابد رہو، زاہد رہو۔ لیکن یاد رکھنا یہ جو پھل نکلتا ہے، اولاد ہوتی ہے، یہی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، دل کا سکون بھی ہے، مستقبل کا سہارا بھی ہے، اور بدترین دشمن بھی ہے، اور یہی بیوی یہی تمہاری عزت لٹوا سکتی ہے، تمہارے سکون غارت کر سکتی ہے، تمہیں زندگی سے بیزار کر سکتی ہے۔ زن بدر سرائے مرد نے کو، ہم دری عالم است دوزخ ہو، بدچلن عورت نیک دل انسان کے گھر میں اس دنیا میں اس کے لیے جہنم ہے۔ زن نہار اسقرین بد زن نہار وقنا ربنا عذاب النار، جیسے خدایا آپ عذاب سے بچائیں گے، ناکارہ عورتوں سے بھی بچا۔ اب دیکھو یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ سب اولاد اور سب بیویاں ایک جیسے نہیں ہیں، فاحذروہم، ان سے بچنا پڑے گا۔ اب جب یہ عقیدہ قرآن میں بیان ہوا کہ بعض بیویاں بعض اولاد دشمن ہیں، تو دل چاہتا ہے، عقل سلیم گواہی دیتی ہے، شعور کامل تک کہ ان بلاؤں سے دوری رہو، اور میں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، رہنے دو، درگزر کرو، معاف کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو مسئلہ کیا بیان ہوا، آپ کو علم پورا ہونا چاہیے اور سلوک اچھا کرنا چاہیے، یہ حاصل لگے۔ بھئی بیوی نے پوری اطاعت نہیں کی ہوگی تو آپ اللہ کے پورے مطیع و فرما بردار ہیں، ذرا گریبان میں جھانکو، شرم کرو نا۔ وہ کتنی راتیں ہیں جو آپ سجدے میں گزارتے ہیں، وہ کتنی نمازیں ہیں جس میں تکبیر اولیٰ تمہیں ملتی ہے، اور خدا تمہیں معاف کرتا ہے۔ تو جب خدا تمہیں جانتا بھی ہے اور تیری ہر ادا اس کو معلوم ہے اور تجھے ہر وقت اس کی اطاعت فرض ہے، اور آپ کبھی کوتاہی کر رہے ہیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو تم نہ بیوی کے اتنے مالک ہو، نہ بیوی پر اتنا زوراور ہو،
نہ اولاد پر اتنی اتھارٹی ہو جتنا خدا تم پر ہے، تو بیوی و بچوں کو معاف کرنا سیکھو۔ وَإِن تَعْفُوا عَفَا کرو، وَتَصْفَحُوا رہنے دو۔ عفو اس کو کہتے ہیں کہ جرم رہنے دیں، اور صفحہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا اثر بھی آپ پر نہ ہو۔ وَتَغْفِرُوا، بالکل ہی پردہ کرو ان کا، ان کے عیوب پر پردہ ڈالو، ان کی کمی کوتاہی کو درگزر کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا واسطہ دے دیا کہ سیدھے چلو، سختی مت کرو۔ حدیث میں ہے ہر سختی کرنے والا شرمندہ ہو، ہر نرمی کرنے والا پائندہ ہوگا۔ الفاظ حدیث یہ جس نے جب بھی تشدد کیا، شانہ، اس کام کو گندا کیا، اور جس نے جب بھی عفو کیا، نرمی کی، نیچے ہو کے چلا، زانا، ابو داؤد، اس نے اس کو زینت بخشی، اس نے اس کو خوبصورت بنایا۔ کہ ہر ایک سے جیتنا کوئی کارنامہ نہیں، بعضوں کو جیتنے دے۔ ہر ایک کو ترکی بہ ترکی جواب دینا یہ ابوالکلام صاحب کا کام نہیں تھا۔ موقع محل ہوتا ہے کلام کا، بعض باتیں درگزر کرو، اپنی زندگی اجیرن کر لو۔ یہ جو بیوی ہے اور بچے ہیں اور جن کے بارے میں ہونا بھی ضروری ہے اور خطرات بھی ہے، اور افواہ تفواہ صفحہ، اللہ کا حکم آگے، تین چیزیں ذکر ہوئی، بیوی اور بچے، ان کا دشمن ہونا اور ان سے بچنا، تو تین درخواستیں بھی آ گئی، معاف کرو، درگزر کرو، رہنے دو۔ فإن اللہ غفور رحیم۔ تم جتنا زور دکھا سکتے ہو نا بیوی کو یا بچوں کو، اس سے زیادہ زور اللہ تمہیں دکھا سکتا ہے۔ بتایا ذرا، آنکھ میں کینسر ہو جائے گا، دل میں کینسر ہوتے ہیں، بڑا خون میں کینسر۔ کینسر کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو جانا ہے، نکلو یہاں سے، جتنا جلدی نکلو گے تو عزت سے رہو گے۔ آپ بیوی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ آج آپ کی یا کل کسی اور کی ہوگی۔ آپ اولاد کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ ایک آدمی ہے، اس نے بڑے دولت کمائی اور ریلے پہلے، بیٹے نے کہا بس ابا جی یہ ساری اپنے پاس رکھو، مجھے تنگ ونگ نہ کرو، مجھے آپ کی دولت پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ تو میں نے کہا صرف بیٹا ہونا کارنامہ نہیں، بیٹے کو بیٹا رکھنا کارنامہ ہے۔ کہ بلیاں بھی آ جاتی ہے 3 4 2 4 دن بعد، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہ کتیاں بھی آتی ہے، کتڑے پتڑے ہوتے ہیں، کچھ دنوں بعد دیکھو پھر کوتھی اور کوتا لگا ہوا، کچھ بھی نہیں۔ اولاد کا ہونا یہ کارنامہ نہیں ہے۔ نبی دعا کرتے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، نیک صالح ہونا، ماں باپ کو پہچاننا، یہ اولاد کا کام تھا۔ آپ نے اس میں غلطی کی، کمی کی ہے، اس لیے آج مقابلے پہ کھڑی ہے۔ یہ آپ ہی کا کیا ہوا ہے، یہ آپ کی نیکیوں کا تپیڑا ہے جو کمی ہوئی، یہ آپ کے گناہوں کا رد عمل ہے، یہ آپ کے بد اعمال کا دنیاوی انجام ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال و اولاد تو امتحان ہے، آزمائش ہے۔ نہ ہو تو غربت کی ذلت، ہو تو مال و دولت کا تکبر، ہر وقت غلط سوچ کی کیا آسمان پہ اڑ جاؤ۔ بھئی آرام سے رہو، مال ہے تو شکر کرو، نہیں ہے تو صبر کرو، اور صبر و شکر جاننا بہت بڑا علم ہے، قرآن و سنت کا مغز ہے۔ مال اور اولاد دونوں فرمائے یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے، اس کی تعلیم، تربیت، اس کی زندگی، اس کا رہنا سہنا، سب کو خیال رکھنا پڑے گا۔ واللہ عنده اجر عظیم، اجر عظیم تو اللہ دے گا۔ مال ہے اور نیکیاں نہیں کمائی، ایسے کتنے بد نصیب ہیں۔ اولاد ہے اور ان کو مسجد کا اور توحید کا اور سنت کا راستہ نہیں بتایا، ایسے پٹے پٹائے کتنے نظر آ رہے ہیں آپ کو معاشرے میں۔ اجر عظیم تو آپ تب پائیں گے جب مال کو صلاح اعمال میں، اولاد کو صلاح تربیت و تعلیم میں صرف کرو گے،
یہی مال اور اولاد فتنے کے بجائے کامیابی کا بھی راستہ ہے، مگر آپ نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، واسمعوا واطیعوا، خوب سنو، اطاعت کرو، خرچ کرو، خیر لکم، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم خدا کو قرض حسنہ دو گے، ضاعفہ لکم، وہ تو اور بڑھا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، مغفرت کر دے گا، وَاللَّهُ شَكُورٌ حلیم، اللہ قدردان اور جاننے والا، عالم الغیب والشہادہ، وہ سب کچھ جانتا ہے، حاضر ہو یا غائب ہو۔ اللہ عزیز الحکیم ہے، اس کا زورور بھی ہے، حکمت ساز بھی ہے، دانائی اس کی بہت زیادہ ہے۔ عجیب صورت ہے، کہتے ہیں لا علاج مرض اس سے دور ہوتی ہے، ظالم بادشاہ کا دل نرم ہوتا ہے، بڑے ظالم کے پنجے سے نکلنا نصیب ہوتا ہے، معانی پر تدبر اور تفکر کرنے کے بعد آدمی دریائے بحر میں گر جاتا ہے۔ اوہو، کیا صورت اللہ نے نازل فرمائی۔ بھئی اس دنیا میں بھی اس کے فوائد ظاہر ہیں۔ وہ ایک ظالم کی کوئی شکایت کرتا تھا، اس کو یہ بتائی گئی تو وہ مر گیا یا دفع ہو گیا۔ یہ پھر پوچھتے ہیں کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ میں نے کہا اب اور پڑھو تاکہ وہ قبر سے بھی کہیں اور چلے جائے۔ معاف کرنا تمہیں نہیں آتا ہے؟ کبھی بھی کسی کو اٹل برا نہ کہو جب تک شریعت نہ کہے۔ آپ کہے خدایا جیسے میں جانتا ہوں، اگر واقعی ایسا ہے مجھے اس کے شر سے نجات دے، میری عزت محفوظ فرمائے، یہ آپ کا اچھا ادا ہے، اللہ کے سپرد کر رہا ہے۔ لا علاج مرض، لا علاج دنیا کا نظام، بے بس کرنے والے امور، ان میں تیر بہدف ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ وہ 41 مرتبہ پڑھ لیتے تھے، کبھی کبھی اپنے ساتھیوں کو بٹھا لیتے، اور پھر ہمیشہ ایک دفعہ پڑھتے تھے مراد پوری ہونے تک، اور مراد پوری ہونے کے بعد تو ظاہر ہے وہ آپ کا معمول بن گیا، تو کوئی اچھا اور قدردان انسان ایسے لطائف کو، حکم کو، در و دولت کو کہاں چھوڑتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں اب اور شکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب خزائن عطا کیے ہیں، لیکن ان کو درپردہ کیا ہے، بڑے کم لوگوں کی اس تک رسائی ہے۔ اللہ اکبر و کبیر۔ شاید دنیا و آخرت کا کوئی غم ہو، کوئی صدمہ ہو، کوئی زور ہو، کوئی شور ہو جس کی آواز یہ دبا نہ دے۔ ظاہر ہے خود محنت کرنی پڑے گی، خیال رکھنا ہوگا، اعمال اختیار کرنا بہت زبردست ہے۔ لوگ قدر بھی نہیں کرتے اور دیکھتے بھی نہیں ہیں، بعض باتیں ایسی ہیں جو کہنے کی بھی نہیں ہیں، اور اس کے فوائد بالکل ظاہر باہر ہیں۔ تو کبھی کبھی سورہ تغابن پڑھی جائے اور کبھی ساتھیوں کو بھی بٹھایا جائے، صحت کے لیے، عافیت کے لیے۔ 18 آیات ہیں، سورتیں پڑھی، آیتیں بڑی بڑی ہیں، کھینچ کھینچ کے پڑھی جائے۔ مرض پر پہلا حملہ کرتا ہے، کمال ہے، حیران ہوئے ایسے۔ میں ایک مریض کو دیکھنے گیا، اور وہ مریض ایسا تھا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ آج شام تک یا کل تک فارغ ہو جائے گا۔ میں نے آہستہ آہستہ سورہ تغابن شروع کی اور وہ پوری ہو گئی۔ اتنی دیر تک ہم وہاں رہے، 41 دفعہ پوری ہو گئی۔ اگلے دن ہم وہاں گئے تو وہ دروازے پہ کھڑا تھا، حیران ہو گیا۔ شاہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے قرآن کی ہر ادا معجزہ ہے،
آپ کو بے بس کرے گی اور آپ کو اپنی طاقت دکھائے گی، آپ کو سمجھائے گی کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، وحی الہی ہے، قطعی و یقینی وحی ہے۔ اور ایسے عجائب و غرائب میں نے دیکھے، اس لیے تو کہتا ہوں کہ بیان کرنے کے لیے سننے والوں میں وہ صلاحیت نہیں، سننے والوں میں وہ عزت نہیں، وہ مقام مرتبہ نہیں جو اس کو سمجھ سکے اور ہضم کر سکے۔ حاصل یہ ہے کہ دینی زندگی کو جو گرانی پیش آتی ہے یا دنیاوی، ان کے بڑے علاجات میں سے اور حل مشکل میں سے ایک سورہ تغابن۔